قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو، ہم تمہیں بلندی دے دیں گے۔ آج ہمیں بلندی نصیب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ بھائی ہم کون ہیں؟ اہل حدیث۔ تم کون ہو؟ دیوبندی، حنفی۔ تم کون ہو؟ بریلوی۔ تم کون ہو؟ شیعہ۔ تم کون ہو؟ کوئی رضوی، کوئی چشتی، کوئی قادری۔ یہ سب ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں، تمہارے پیچھے میری نماز نہیں، میری مسجد میں تیری نماز نہیں، تیری مسجد میں میری نماز نہیں۔ جب ان تمام خرافاتوں میں ہم پڑے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین بھی دکھا دی۔ لوگوں دیکھو، جس زمین کے ٹکڑے پر تم نے سبحان ربی الاعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا اور جس زمین کے سینے پر تمہاری پیشانی ہمارے سامنے جھکی، آج اسی سرزمین پر آپ مورتیوں کی پوجا ہوگی، آج اسی سرزمین پر ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوگی۔ مسلمانوں، جس زمین کے ٹکڑے پر تم نے سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ ہونے کا اعلان کیا، آپ اسی سرزمین کے اوپر ایک اللہ کے ساتھ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو بٹھا کر کے لوگوں کو شرک کی طرف لے جائیں گے، اور یہ دن بھی تمہیں دیکھنا پڑیں گے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ جب ہم نے اللہ کی نہیں سنی تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو، فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بلندی دے دے گا، ہمیں عزت دار بنائے گا، ہمیں سرمانی دے دے گا۔ آج مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ گاجر مولی تو پھر بھی چھیل کے کاٹا جاتا ہے، ہم کو اس طرح سے مارا جائے گا کہ ہم کو چھیلا بھی نہیں جائے گا۔ جو مجرم ہوتا ہے اس سے آخری خواہش پر بھی پوچھی جاتی ہے، بتائیے آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو؟ ہم کو آج کے ڈیٹ میں اس طرح سے مارا جا رہا ہے کہ ہم سے آخری خواہش پر بھی نہیں پوچھی جا رہی۔ مسلمان اتنا لاچار اور بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور آگے چلیے، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بہت جامع مثال ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ مثال پیش کر چکا ہوں۔ آپ کی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ نے کبھی پتنگ دیکھی ہے؟ پتنگ، اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ پتنگ دیکھے ہو، کہیں گے ارے مولوی صاحب دیکھنا تو چھوڑیے، ہم نے اڑائی ہے۔ اب آپ پتنگ کا حال دیکھیں، آپ پتنگ کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ رسی کو ڈھیلی کرتے جاتے ہیں وہ پتنگ اوپر چڑھتی جاتی ہے، صحیح بات ہے؟ جب تک وہ پتنگ دھاگے سے جڑی ہوئی ہے، ڈور سے جڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، رسی سے بندھی ہوئی ہے، وہ پتنگ اوپر جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دوسری پتنگ والے اپنی پتنگ کی رسی سے اس کی پتنگ کی رسی کو کاٹ دیتا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ پتنگ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے؟ پھر وہ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے وہ پھر زمین کے اوپر کیوں آ جاتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ چاہے جتنے بھی اوپر پتنگ کو اڑا لیجئے، اگر آپ نے بھی وہیں سے پتنگ کو چھوڑ دیا، رسی کو چھوڑ دیا، تو وہ پھر پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، وہیں سے وہ ہچکولے کھاتے ہیں، جمپنگ کرتے ہوئے وہ زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ زمین کے اوپر آتی ہے تو زمین کے چھچورے لڑکے، زمین کے اوباش قسم کے لڑکے، اپنے ماں باپ کے غلط تربیت سے پیدا ہونے والے یہ نسل، شکشا و تعلیم سے دور رہنے والی یہ نسل اس پتنگ کو دور سے دیکھتی ہے، اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پتنگ کتنی دور پر گرے گی، وہیں سے وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس پتنگ کو لوٹنے کے لیے 10-15 لڑکے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر اس پتنگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کو چیر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پتنگ کا حال ایسا کیوں ہوا؟ پتنگ آسمان میں کیوں جا رہی تھی؟ وہ بلندی کی طرف کیوں اڑ رہی تھی؟ جب تک وہ اپنی رسی سے جڑی ہوئی تھی، جب تک وہ اپنے دھاگے سے جڑی ہوئی تھی، جب تک وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی، وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، وہ بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن
جب اس نے اپنی رسی سے کنیکشن توڑ لیا، جب اس نے اپنی رسیوں سے رشتہ توڑ لیا تو پھر وہ زمین کے اوپر آ گئی، اور جب وہ زمین کے اوپر آ گئی تو زمین کے چھچورے لڑکے نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو چیر ڈالا، اس کو پھاڑ ڈالا۔ مسلمانوں، تم جس اسلام سے جڑے ہوئے ہو اس کی رسی، اس کی ڈور قرآن کریم ہے، تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، رب کائنات کی قسم تم بلند کی طرف جاؤ گے، تم عزت دار بن جاؤ گے، تمہیں ہی سرداری ملے گی۔ اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی جس قوم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا وہ بلندی پر چڑھتے گئے، جاتے گئے، لیکن جب اس نے قرآن سے اپنے رشتے کو چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی رسی سے رشتہ توڑ لے، جب کوئی اپنی ڈور سے رشتہ توڑ لے تو پھر وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے۔ آج ہم نے بھی اور آپ نے بھی قرآن سے رشتہ توڑا ہے تو بلندی کہاں سے نصیب ہو؟ ہمیں زمین کے اوپر آنا ہے، اور جب ہم آج زمین پر آ گئے تو زمین کے چھچورے لڑکے آج ہم کو چیر رہا ہے، آج ہم کو پھاڑ رہا ہے، آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے اس پتنگ کو رسی سے جب وہ کنیکشن توڑ لی اس نے تو جیسے وہ پتنگ زمین کے اوپر آ گئی تو اس کو توڑ ڈالا، لوگوں نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یوسک الامم ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ علی کیساتھا، اے میرے صحابہ، دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی بھوکے بھیڑیے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر تم کو نوچے گی، تم کو کھا جائیں گی، اور پھر تم کو وہ جہاں چاہے گی لے جائے گی، جو کروانا چاہے گی کروائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں بہت ہوں گے لیکن سمندر میں جھاگ کے مانند ہوں گے، سمندر میں جھاگ کے مانند ہوں گے۔ جیسے سمندر کے کنارے ایک تینکے پڑے ہوتے ہیں، ایک لہر آتی ہے اور سارے تینکوں کو بہا کر لے جاتی ہے، ایسے ہی تم لوگ اختلاف میں شکار رہو گے، فرقوں میں بٹے ہوئے رہو گے، اور دنیا کی وہ ساری قوم تم کو جدھر چاہے گی لے جائے گی، جو کروانا چاہے گی کروائے گی، اور تم وہ ساری کام شوق سے کرو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کو پسے پشت میں ڈال دیا ہے، الماریوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں، نوجوان سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کے گھر میں قرآن ہے تو کہیں گے ارے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ میری شادی 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ لڑکی کہتی ہے میرے باپ نے میری شادی پر قرآن دیا ہے، میں نے اس کو الماری کے اندر حفاظت کے ساتھ بند کر کے رکھ دیا۔ اگر کہیں گے بھائی کھولا کیوں نہیں، کہے گا کہ ارے بھائی ہم بے وقوف ہیں جو اللہ کے کلام کو کھول کر کے بندہ کرے، اس لیے کہ اس بے وقوف باپ نے بیٹی کی شادی میں قرآن دیا ہے، بیٹی کی زندگی میں قرآن نہیں دی۔ اگر وہ بیٹی کی زندگی میں قرآن دیا ہوتا تو آج اس کی بیٹیاں گھروں کو جنت بناتی، سڑکوں کو آباد نہیں کرتی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں، آج ہماری لڑکیاں سڑکوں کو جنت بناتی ہے اور اپنے گھروں کو جہنم بنا رہی ہے۔ لہذا جہیز کی آگ پر آج لڑکیاں روزانہ جلائی جا رہی ہے، آج لڑکیاں روزانہ ماری جا رہی ہے، کبھی جہیز کے نام پر ٹارچر کر کے اس کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی اولاد کو، آج ہم نے اپنے لڑکوں کو، آج ہم نے اپنی لڑکیوں کو قرآن سے دور رکھا ہے، حدیثوں سے دور رکھا ہے۔ آج ہم اور آپ، برا مت مانیے گا، آج ہم اور آپ اپنی لڑکیوں کو اور اپنے لڑکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھے، جا کر کے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ پڑھتی ہو، جا کر کے ہم وہاں پر لڑکیوں کو پڑھائے، لیکن ہماری یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو قرآن پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کامیابی رہو گے اور فرقوں میں مت رہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا، اور فرقوں میں نہیں بٹیں گے، اختلاف نہیں کریں گے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ کے تحت مکمل ہمیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
کا مشن پورا ہو جائے گا اور دشمنوں کے خلاف ہم پر کوئی سازشیں نہیں رچی جائے گی. انشاءاللہ ہم ان سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں بلندی عطا کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عزت دار بنائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صاحب حکومت بنائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں تو ان کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا